نہیں، اس میں یہ ہوا ہے کہ ریٹرننگ پہلی گزارش یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے جب کاغذات جانچ پڑتال کیے تو ہمیں ملک کے کسی کارنر سے بھی ہمیں کی ریٹرننگ آفیسر کے جعلی ڈگریوں کے بارے میں یا ان کے کوئی ریکارڈ کی چھان بین کے بارے میں کوئی کسی نے کوئی شکایت الیکشن کمیشن پاکستان کو تو نہیں کی. قمر دلشاد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی 2002 سے چلاتی رہی، 2002 کے الیکشن سے چلاتی رہی کہ جب سے یہ شق آئی ہے جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی جائے. الیکشن کمیشن جانبدار ہے، الیکشن کمیشن اپنا فرض ادا نہیں کر رہا، تو کیا یہ نکتہ چینی کافی نہیں تھی؟ نہیں، وہ درست ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم نے جو ایک ہمارا جو ایکٹ پر ہمیں ریٹرننگ آفیسر کو سیشن 11 کے تحت بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں. اب عموماً طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے معاملات میں جب مداخلت کرتا ہے جب اس کو کوئی شکایت موصول ہوتی ہے، لیکن اس الیکشن میں بھی ہمیں کسی ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے یہ شکایت موصول نہیں ہوئی کسی عوامی حلقے کی طرف سے کہ جناب یہ کوئی جانچ پڑتال میں یہ کوئی غیر جانبداری دکھا رہے ہیں، سوری یہ جانکاری دکھا رہے ہیں یا اپنی کوئی ان کی کوئی میلا فائڈ ہے. جب الیکشن ہو گئے 18/2008 کو، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن پاکستان کو جو کمپلینٹ موصول ہوئی تو وہ ہوتی ہے الیکشن ڈسپیوٹ. الیکشن ڈسپیوٹ میں جو ہمیں آئی درخواستیں اور 255 آئی وہ الیکشن پٹیشن لاتی ہیں، تو وہ الیکشن پٹیشن ہمارے پاس آئی تو اس کے جو قانون جب کہتا ہے کہ آپ اس کو الیکشن ٹریبونل میں بھجوا دیں، تو وہ اثر الیکشن ٹریبونل بنائے گئے. وہ 35 الیکشن ٹریبونل پورے بنے پاکستان میں، تو تمام اپلیکیشن صبح وائز ہم نے الیکشن ٹریبونل کو بھجوا دی. قمر دلشاد صاحب، یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. ہمیں یہ سمجھاتے چلیے کہ اگر یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے ریٹرننگ افسر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کاغذات کو لے اور آگے جمع کرا دے، الا یہ کہ اس پر اعتراض آئے تو وہ چیک کرے گا، ورنہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ان کاغذات کی جانچ پڑتال کر کے اپنی یقین دہانی کر لے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جعلی موجود نہیں. یہ ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی وہ اپنا جو ہے کاغذات دیکھتے ہوئے خود بھی وہ جانچ پڑتال کر سکتا ہے. اس کے پاس پاور ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اگر اس میں کوئی ریکارڈ درست نہیں آ رہا لیکن شکایت کسی نے نہیں کی اور اس کے باوجود بھی کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے وہ دے سکتا ہے. لیکن بعض جیسے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک صرف سادہ کاغذ پر یا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ نام اس کے پاس ڈگری موجود ہے کسی کنٹرولر سے یا رجسٹرار سے، تو اس کے بھی کاغذات نامزدگی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، ڈگری ایکسیپٹ کر لی. تو یہ تو اس نے کوتاہی کی ہے، ریٹرننگ آفیسر نے، اس کے خلاف تو کارروائی ہو سکتی ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن چونکہ قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر الیکشن کمیشن پاکستان کو صرف اپنے کاغذات ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ فارم 5 ہم بھجوا دیتا ہے کہ جناب ان لوگوں نے اپنے پیپر ایکسیپٹ کر لیے ہیں، ان کو میں نے سمبل الاٹ کر دیے ہیں. اس بیس پر الیکشن کمیشن پاکستان کے بیلٹ پیپر شائع کر دیتا ہے. لیکن تمام مرحلے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ریٹرننگ آفیسر ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اسی کو آئین اور قانون نے بااختیار بنایا ہوا ہے. لیکن بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ واقعی ریٹرننگ آفیسروں کے جنہوں نے یہ کاغذات جانچ پڑتال کے وقت انہوں نے کوئی بے پناہ اپنی کوتاہی برتی ہے اور اس کوتاہی کے بارے میں جو آج آپ کے سامنے تمام کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ سارے الیکشن کمیشن پاکستان کے سامنے ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں آئی. شکایت ہمیں الیکشن کے بعد آئی ہے 255، لیکن وہ ہم نے پھر الیکشن پٹیشن میں. لیکن قمر دلشاد صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر کی ہے، اس کے اوپر ایک افسران بالا کا جال بچھا ہوا ہے. چیف سیکرٹری صاحب خود موجود ہیں. کہیں پر کسی ایک جگہ پر بھی آپ نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ اتنی ساری جو ڈگریاں آ رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی جعلی بھی ہو سکتی ہے؟ ہاں لیکن درست ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر. وہ پورے ضلع میں جتنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے وہ ضلع کا وہ پورا جو ہے اس کو بااختیار آفیسر مقرر کیا جاتا ہے. اب ریٹرننگ آفیسر کے اوپر ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر. اب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی شکایت نہیں آئی، لوگوں نے وہاں دیکھا. ہاں ایک اور ہوا کہ بعض ریٹرننگ آفیسروں نے اپنی قانونی ذمہ داری پوری کی تو انہوں نے یہ پیپر ریجیکٹ کیے جعلی ڈگریوں پر. وہ کوئی 2.5-3 درجن بنتے ہیں. لیکن جب وہ اپیلیٹ ٹریبونل میں گئے جہاں 2 ججوں پر مشتمل بینچ بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے بعض نے ان کے پیپر ایکسیپٹ کر لیے اور اس ریمارکس یہ دیے کہ جناب یہ آپ ابھی بہت تھارولی ہوتی ہے انویسٹیگیشن، آپ نے 2-2.5 دن میں کیا پیپر دیکھنے ہوتے ہیں، ان کے آپ پیپر ہم نے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. الیکشن کے بعد جو پٹیشن آئے گی اس کو ہم غور و خوض. تو یعنی قمر دلشاد صاحب یہ ایک سسٹم کی بہت بڑی خامی کی نشاندہی ہوئی ہے جس میں ریٹرننگ آفیسر، اس کے حکام بالا، سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان تمام لوگوں سے ہو کے گزرتی گئی، ہوتی چلی گئی. جتنے لوگ موجود تھے ان سب سے ہو کے گزری، ان سب کی نظروں سے ہو کے گزری یہ تمام کاغذات.
ان تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، چیک کیا جائے، کسی جعلساز کو نہ آنے دیا جائے. اور اب جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 140 کے قریب شاید ڈگریاں ہیں جو کہ جعلی نکلیں گی، تو ان 140 ڈگریوں کے ضمنی انتخابات کیے جائیں گے. ایک بار انتخابات کا خرچ، اس کے بعد ضمنی انتخابات کا خرچ، اس کے علاوہ ان ڈگریوں کو جعلی ثابت کرنے کا خرچ. یہ تمام چیزیں عوام آخر کیوں برداشت کرے؟ یہ اس کا بوجھ کس پر ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں گزارش پر چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کے تحت، حالانکہ جس سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے جس شخص نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے، اس نے ایک ڈکلریشن جو ہے فل اپ کرنا ہوتا ہے. وہ باقاعدہ اوتھ ہے اس کے اوپر کہ جو بھی میں نے آپ کی فارم جو فل اپ کیا ہے نامنیشن پیپر، یہ آرٹیکل 62 کے تحت میں اہل ہوں، یعنی میں کوالیفیکیشن کرتا ہوں، میں کوالیفائڈ ہوں اور میں اس پر الیکشن لڑ سکتا ہوں. اور مجھ پر آرٹیکل 63 جو ہے اس پر نااہلیت کی وہ مجھ پر نافذ نہیں قمر دل ہوتی. شاہ صاحب اس سے بالکل کوئی انکار نہیں کر رہا کہ اس شخص پر حلف کی 3 سال غلطی حلف اٹھایا، غلط 3 سال بددیانتی کیا کی، جعلسازی کی، 3 سال کی سزا قانون دیتا ہے اسے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ شخص جس کی ذمہ داری یہ چیک کرنا تھا کہ اس سسٹم میں وہ جعلساز داخل ہی نہ ہو پائے، جب اس کی کوتاہی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہاں، اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل جو ہمارا سیکشن 94 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر اگر اپنے فرائض میں جو ہے الیکشن کے سلسلے میں اگر کوتاہی برتیں گے، مس لیڈ کریں گے یا مس گائیڈ کریں گے یا کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں وہ اگر آئیں گے تو ان کو سزا 2 سال کی ہو سکتی ہے. یہ باقاعدہ سیکشن جو ہے ہمارا عوامی نمائندگی ایکٹ کا 94 میں درج ہے. اب یہ اگر تمام کارروائی اگر ہوتی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی آرڈر جاری کرتی ہیں، تو اب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر جہاں جو جعل سازوں کے خلاف جو ہمارے پارلیمنٹرین کے بعض ممبر شامل ہیں، اگر ان کے خلاف اگر جو سیکشن 82 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے تو پھر اس ریٹرننگ آفیس کے خلاف بھی جس نے محض ایک سرٹیفکیٹ پر اب نامنیشن پیپر ایکسیپٹ کر لی، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ، ہمیں آگاہ موقف کا تجزیے میں قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں لیں گے ایک مختصر سا بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے پنجاب اسمبلی کے اس مطالبے کا کہ صحافیوں سمیت ہر طبقہ فکر کی ڈگریاں چیک ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ ذکر کریں گے اس بریک کے بعد. ہیلو.